یہ دنیا کے سفر سے ایک ہٹ کر سفر ہے، یہ مغفرت لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور رحمت والے رحمان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسی کیسی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ہائے ہائے، یعنی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر اے حاجیوں یہ کنڈیشن یاد رکھنا کہ حج کرنا ہے مگر اس میں بری باتیں نہیں کرنی، فحش کلامی نہیں کرنی اور گناہ نہیں کرنا۔ تو ہمیں حج کے اس سفر میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر بلکہ سچی توبہ کر کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حج پر بھی جائیں اور وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوں، وہاں گناہ بھی ہو رہے ہوں اور معاذ اللہ بری باتیں بھی ہو رہی ہوں، اور جو اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مکہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اس سفر کو انشاءاللہ بڑی برکتوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ سبحان اللہ، منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا، اللہ نے کعبے سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، یعنی کم از کم 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اور اگر کم ہوں گے کسی سال تو اللہ کریم اس کمی کو فرشتوں کے ذریعے پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ کعبے کا حج کرنے والے بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے حاجیوں آپ کو مبارک ہو، اے کعبہ کا طواف کرنے والوں آپ کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ کعبہ اپنے ساتھ جنت میں ہم سب کو لے کر جائے گا۔ اور سبحان اللہ، مکہ پاک کی حاضری، کعبہ شریف کی حاضری کتنی مبارک ہے کہ کعبے کو دیکھتے رہیں تو بھی برکتیں ہیں، طواف کریں تو بھی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات اللہ کریم اہل زمین کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اہل حرم میں سب سے پہلے مسجد الحرام والوں پر نظر فرماتا ہے۔ پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کعبے کا دیدار بھی کمال ہے۔ اے میرے حاجیوں، آپ نے خوب اپنا وقت جو ہے وہ مسجد الحرام میں گزارنا ہے۔ مکہ پاک میں جب تک رہیں جتنا ہو سکے مسجد الحرام میں وقت گزاریں، اور جب مدینہ منورہ کی حاضری ہو تو جتنا وقت ہو وہ مسجد نبوی میں گزاریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 کعبہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ یعنی کعبے کا دیدار بھی کر رہے ہیں تو آپ پر رحمتیں برس رہی ہیں، مگر کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب طواف کرنے ہیں۔ یاد رکھیے گا اپنے وطن میں آپ بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، مگر یاد رہے طواف کہیں اور نہیں کر سکتے۔ کعبہ صرف مکہ مکرمہ میں ہے، تو جب مکہ پاک جائیں تو الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے، اہم ترین آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ طواف کرنے ہیں، اور یہ تو آزاد گھر ہے۔ جی ہاں، کعبے کو بیت اللہ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اور اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط نہ کیا۔ جس نے بھی برا ارادہ کیا کعبے کے بارے میں وہ ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کو عتیق کہنے کی یعنی آزاد کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اچھا، ایک بڑی مبارک ہستی بھی ہیں جن کو عتیق کہا جاتا ہے، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں۔ فرمایا علماء نے جو شخص نماز میں قبلے کی طرف رخ نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں، اور جو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی نہ دے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں۔ تو یہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور کمال کی بات، سبحان اللہ،
اے حاجیوں آپ کو مبارک ہو، یہ سفر آپ ویسے ہی نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس پیسے آ گئے، فلاں BC کھل گئی، فلاں جناب میرا پلاٹ بک گیا اور جناب یہ پیسے جمع ہو گئے تو میں حج پر جا رہا ہوں۔ نہیں جناب، یہ سفر پیسوں سے نہیں، یہ سفر دنیا کے اسباب سے نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ جس کو چنا جاتا ہے، جسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جس کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، جس کو چن لیا گیا ہے، یہ اس کا سفر ہوتا ہے۔ سنیے، بڑی کمال کی روایت ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اب آپ کو تعمیر کعبہ کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اے ابراہیم اب تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، حج کے لیے اعلان کرو۔ اب ذرا سوچیں، اس وقت مکہ پاک میں آبادی نہیں تھی اور آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، کوئی مائک سسٹم نہیں تھا، اور آپ کو حکم کیا دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ آپ نے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں مولا میں حج کے لیے بلاؤں، آواز کیسے جائے گی لوگوں کو؟ اللہ اکبر، ارشاد ہوا اے ابراہیم تیرا کام ندا کرنا ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو بلایا، اے اللہ کے بندو تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، یہ آواز کہاں کہاں سنی گئی، یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا، ذرا سنیے۔ اللہ کریم نے یہ آواز سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماں کے پیٹوں میں جو اولاد موجود تھی اور والد کے پشتوں میں جو اولاد موجود تھی، ان سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اگلا جملہ سنیے، علماء فرماتے ہیں آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ یعنی اگر کسی کی روح نے اس وقت جواب دیا تھا اور ایک بار لبیک کہا تھا تو وہ ایک بار حج کرے گا، 2 مرتبہ اس وقت لبیک کہا تھا تو 2 بار حج کرے گا۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حاجیوں آپ کو مبارک ہو جو حج کر چکے اور جو حج پر جا رہے ہیں، اللہ آپ کو خیر سے حج نصیب فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر ہماری روح نے لبیک کہا تھا۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما اور ہمیں حج مقبول بھی نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے ہم انشاءاللہ حج کے اس مبارک سفر کے طریقے پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ میں نے تربیت کر کے حج کرنا ہے۔ کچھ لوگ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، کچھ جناب 25-30 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ حج کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اور میری گزارش ہے جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں برائے کرم پورا دیکھیں، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا 2-3 بار دیکھیں، اس کو اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں، سفر میں بھی دیکھیں تاکہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں کہ ہم نے سفر میں کیا کیا احتیاط کرنی ہے۔ تو آئیے اس مبارک سفر کے بارے میں چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، آپ نے کچھ سامان خریدنا ہے۔ آپ دنیا کے بھی سفر کے لیے کچھ سامان خریدتے ہیں، مگر حج کے سفر کی خریداری کا مزہ ہی اور ہے کہ جب بندہ احرام خریدتا ہے، جب بیلٹ خریدتا ہے، جب سفر حج کے لیے کچھ سامان خریدتا ہے، مدینہ پاک کی حاضری کے لیے خریدتا ہے، تو اس خریدنے کا لطف بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور ہر روپے کے بدلے نیکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سفر حج کے لیے اگر کوئی سامان خریدا جائے تو اس میں بھاؤ تاؤ نہ کرائے۔ دنیا میں تو کہا جاتا ہے نا ذرا سودا کس کے لو، مگر حرمین کا سفر ہے اور خاص طور پہ حج کا سفر ہے تو بلا بھاؤ تاؤ کرائے قیمت ادا کر دے، کہ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک عشق والا انداز ہے۔ تو میں انشاءاللہ اب کھڑے ہو کر آپ کو چند سامان کے بارے میں پہلے بتا دیتا ہوں اور پھر ہم احرام کی طرف اور دیگر معاملات کی طرف چلیں گے۔ آپ نے ایک بات پہلے تو یاد یہ رکھنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سفر کریں، سب سے مین چیز آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب چونکہ حج پر آپ جا رہے ہیں تو نارملی حاجیوں سے تو پاسپورٹ جدہ ایئرپورٹ پر لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد واپسی میں ہی انہیں پاسپورٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے پاسپورٹ کی
اپنے حج ویزا کی کاپی جو ہے وہ آپ نے اسکین کر لینی ہے، موبائل میں بھی سیو کر لیں اور کسی ایک اور جگہ پر بھی اس کو کسی کے اور رشتہ دار کے موبائل میں سیو کروا دیں یا ای میل ایڈریس پر بھیج دیں۔ میں ہر تربیتی اجتماع میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام اہم ڈاکیومنٹس، یہ تو سفر کی بات ہو رہی ہے نا، ورنہ تمام اہم ڈاکیومنٹس، آپ کی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، آپ کی کوئی اسناد ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، جو آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے یہ میرے کاغذات اہم ہیں، اب اسکیننگ بڑی آسان ہے، آپ اسے یوں سمجھے پکچر کھینچ لیں، اس کی تصویر کھینچ کے کہیں سیو کر لیں۔ خدا نہ خواستہ جب اہم ڈاکیومنٹس کھو جاتے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہوتی، اس کی کوئی جناب شناخت نہیں ہوتی جس کے ذریعے ہم دوبارہ اس کو پروڈیوس کر سکیں۔ تو یہ آپ کو ایک مشورہ ہے، اور حج کے سفر پر بھی آپ یہی کریں کہ اپنے شناختی کارڈ ہیں، اپنا حج کا ویزا ہے، پاسپورٹ کی کاپی ہے، ٹکٹ کی کاپی ہے، یہ سب چیزیں اپنے موبائل کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں یا کسی اور کے پاس بھی سیو کر دیں، تاکہ کسی موقع پر اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسے حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے اس سفر پر جو مین چیزیں خریدنی ہیں، جس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کنجوسی مت کیجیے گا، بہترین چیز خریدیے گا۔ یہ پورا سفر آپ کو انشاءاللہ سہولت کے ساتھ گزرے گا، جس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بیگ ہے، کیونکہ آپ نے اپنا سامان لے کر جانا ہے، اور دیکھیں بیگ کی کئی قسمیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ بیگ ٹرالی والا لے لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو چلانا آسان ہو جائے گا۔ کچھ لوگ وہ بیگ لیتے ہیں جو کاندھے پر اٹھانے والا ہوتا ہے، ہینڈل والا بیگ ہوتا ہے، وہ آپ کو ابھی تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، اٹھا لوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اس کو لے کر چل رہے ہوں گے، بار بار اٹھانا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ تو ٹرالی والا بیگ لیں، اور یہ بھی بہترین کوالٹی والا لیں۔ بعض اوقات ٹرالی تو ہوتی ہے مگر اس کے ٹائر کمزور ہوتے ہیں، اس کی زپ کمزور ہوتی ہے، تو اچھے برانڈ کا لیں، اچھی کوالٹی کا لیں۔ اور اب جب سے یہ 4 ٹائر والا بیگ آنے لگ گیا ہے، کچھ بیگ ٹرالی میں 2 ٹائر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں 2 ٹائر والا بیگ ہوگا نا تو اس کا پرابلم کیا ہوگا کہ آپ کو ایسے چلانا پڑے گا۔ جب آپ ایسے بیگ کو چلائیں گے تو آپ کے ہاتھ پر بوجھ آئے گا، آپ تھک جائیں گے۔ لیکن 4 ٹائر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چلتا جائے گا اور آپ بڑی ایزی سے جہاں بھی لے کر جانا ہے اس کو لے جائیں گے۔ تو بیگ لینے میں کنجوسی نہ کریں، تھوڑا مہنگا ملے کوئی بات نہیں، چلے نیت کر لینا، ایک بار حج پہ تھوڑی جانا ہے، انشاءاللہ 12 بار حج پر جائیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو 12 بار مدینہ دکھائے۔ تو اس نیت سے ایسا بیگ لے کہ 12 بار میرا ساتھی کون سا بیگ بن سکے گا۔ اور بعض اوقات آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا، آپ کہتے ہیں بیگ تو یار بڑے پیار سے میں چلا رہا ہوں، آپ پیار سے چلا رہے ہیں، مگر ایئرپورٹ اسٹاف آپ کا بیگ اٹھا کے پھینکتا ہے۔ تو ایسا بیگ بھی لیں کہ کئی بار اٹھا کے پھینکا جائے تو بھی زندہ رہے، ورنہ زپ ٹوٹ گئی، ٹائر ٹوٹ گیا، ہینڈل نہیں کھل رہا، کچھ لوگوں کے ہینڈل نہیں کھل رہے ہوتے۔ تو بیسٹ بیگ لیں، انشاءاللہ آپ کو سفر میں بڑا کام آئے گا۔ اچھا، یہ جو بیگ ہمارے بھائی لائے ہیں یہ بھی بڑا کمال کی ایک چیز ہے، یہ کلر وائٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوشش یہ کریں، اگر لے لیا ہے تو گھبرائیں نہیں، اگر ابھی پرچیز کرنا ہے یا آئندہ کبھی کریں تو یہ مشورہ کام آئے گا آپ کو کہ آپ جب بھی بیگ خریدیں یونیک کلر خریدیں، یعنی سب سے ہٹ کر کلر خریدیں۔ تقریباً بیگ نارملی لوگوں کے پتہ کون سے ہوتے ہیں، بلو ہوتے ہیں، ڈارک بلو ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں، اور ایک دو کلر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر تھوڑا ہٹ کے کلر خریدیں گے، وائٹ خرید لیں، یلو پیلا لے لیں، اورنج کلر کا لے لیں، اسکائی بلو کلر لے لیں، وہ کلر جو نارملی لوگ نہیں لیتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سینکڑوں بیگ جو ہے بیلٹ پہ گھوم رہے ہوں گے، آپ کو دور سے ہی اپنا بیگ نظر آ جائے گا کہ یہ میرا بیگ ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ایک ہی کلر کا بیگ، ایک ہی کمپنی کا بیگ بیلٹ پہ 4 گھوم رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ہمارا بیگ اٹھا کے چلا گیا، ہم اپنا بیگ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ایک جیسے بیگ تھے۔ تو جتنا آپ کا بیگ یونیک ہوگا وہ رکھیں، اور اچھا پھر اپنے بیگ پر کوئی نشانی بھی ڈال دیں، کسی بھی کپڑے کی کوئی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ کپڑے کا ٹکڑا کاٹ کر لگا دیں تاکہ آپ کا بیگ پہچانا جائے۔ ایک جیسے بیگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کچھ لوگ یہاں پر اسٹیکر وغیرہ لگا کر اپنا نام، نمبر وغیرہ، پاسپورٹ نمبر لکھ دیتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے، وہ بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ ٹرالی والا بیگ لینا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو آپ کو بعض اوقات ایک بڑے بیگ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا بیگ بھی الاؤ ہوتا ہے، جس کو ہینڈ کیری کہتے ہیں، جہاز میں لے جانے کے لیے، تو وہ بھی ٹرالی والا لیجئے گا۔ اب تو سیٹ مل جاتے ہیں کہ ایک ہی بیگ کے 2-3 سیٹ مل جاتے ہیں، 2-3 پیس ہوتے ہیں، تو ٹرالی والا چھوٹا بیگ بھی آپ لے لیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس سفر میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے چپل۔ اور اس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ سب سے اچھے والے چپل آپ نے لینے ہیں، اور چپل 2 پٹی والے جو آپ نے لینے ہیں، جو آپ نے حج کے دنوں میں پہننے ہیں، عمرے کے دوران بھی پہننے، احرام کی حالت میں جو آپ نے پہننے ہیں، وہ سافٹ ہونے چاہیے، بہترین ہونے چاہیے۔ بعض اوقات 12-15 لاکھ روپے کا پیکج لے لیا ہے اور چپل 100 روپے والی لے لی ہے۔ اب اس چپل نے اگر پیر کاٹ دیے تو آپ سمجھ لیں پورا سفر آپ کا جو ہے نا تکلیف میں گزرے گا۔ تو میں بار بار یہ مشورہ پہلے بھی دیتا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں کہ بہترین چپل خریدیں، اچھی کوالٹی کے خریدیں، اور اس کو پہن کر دیکھ لیں، یعنی آپ آج سے یہ چپل پہننا شروع کر دیں۔
جن حاجیوں نے حج پر جانا ہے نا وہ دو پٹی والے چپل لے کر، کیونکہ یہ چپل پہننے کی میری آپ کی عادت نہیں ہے، ہم دوسرے چپل اور شوز پہنتے ہیں اور آپ کو یہ چپل پہن کر ٹھیک ٹھاک چلنا ہے، تو اب آپ ان چپلوں کو یہیں خرید لیں، یہیں پہننا شروع کر دیں، یہیں چلنا شروع کر دیں. آپ کو یہاں چپل کاٹ رہا ہے یا چپل کی وجہ سے نشان پیر میں پڑ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، چینج کر لیں، دوسرا لے لیں، تیسرا لے لیں. جس چپل پر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ میرے پیروں کے لیے بیسٹ ہے، اب اس کی 3 جوڑی لے لیں، اسی کوالٹی کی، اسی کمپنی کی، انشاءاللہ 2 یا ایکسٹرا 3 لے لیں. اس نیت سے لے لیں کہ میں اور حاجیوں کو دے دوں گا اگر میرے چپل نہیں کھوئے. لیکن اگر آپ کی پسند کے، آپ کے پیر سے جو بالکل مافک ہے وہ چپل کھو گئے، اب آپ دوسرا وہاں خریدیں گے، ایک تو ریالوں میں خریدیں گے، روپوں میں تو نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کو جیسا چاہیے ویسا نہ ملے. تو یہ چپل بھی بیسٹ کوالٹی کے بہترین آپ نے خریدنے ہیں. تیسرا آپ کا کام ہوگا احرام. اچھا، احرام میں بھی بیسٹ کوالٹی لینی ہے. اس میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، احرام میں بھی بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ احرام لینے کے بعد اس کو چیک نہیں کرتے. احرام کھولتے ہیں ایئرپورٹ پر، اور بعض اوقات تو لوگ کھولتے ہی، اگر مدینہ شریف پہلے جا رہے ہیں تو مکے جانے سے پہلے کھولتے ہیں. اب وہاں جا کر دیکھا یہ تو میرے سائز کا ہی نہیں ہے، آپ کا قد لمبا ہے اور احرام چھوٹا ہے، یا کوئی اسلام بھائی تھوڑے سے ہیلدی ہیں ان کو پورا ہی نہیں آ رہا، یا احرام بعض اوقات اتنا پتلا ہوتا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی احرام بھی یہاں کھول کر، بلکہ احرام والے کے پاس ہی کھول کر دیکھ لیں، جہاں سے بھی احرام خرید رہے ہیں نا وہیں احرام کھول لیں اور چیک کریں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہو. اب دیکھیں گرمیوں کے دن ہیں، انشاءاللہ حج جو بھی ابھی جائیں گے وہاں گرمی شریف ہوگی، تو آپ نے احرام بہت موٹا نہیں لینا ہے. پتہ چلا کہ آپ پہنے آپ کو اور گرمی لگ رہی ہے، تو بڑے سافٹ قسم کے بھی ٹاولز آتے ہیں، اچھی کوالٹی کا لیں، اور کم از کم آپ 2 احرام لیں گے. ایک مشورہ ہے، چاہیں تو عمل کریں ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اوپر اور نیچے کی چادر لٹھے کی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اوپر اور نیچے دونوں چادریں تولیے کی ہو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آسانی اس میں ہے کہ آپ تہبند جو ہے وہ لٹھے کی باندھیں، یعنی کاٹن کی، اور اوپر والا جو چادر ہے وہ تولیے کی لے لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پسینہ وغیرہ جذب ہو جائے گا اور اوپر کی چادر کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک سیٹ لٹھے کا یعنی کاٹن کے کپڑے کا لے لیں، ایک سیٹ تولیے کا لے لیں، تو اب یہ دونوں آپ کا سیٹ بن جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا، احرام بعض اوقات کلف لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس احرام کو دھو بھی سکتے ہیں، اپنے گھر میں دھو کر سافٹ کر لیں اور پھر آپ اس کے بعد احرام لے لیں. تو یہ تو 3 چیزیں ہو گئی، ورنہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ اسکول بیگ ہے، یہ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی اسکول بیگ ہو، یہ آپ کو کام آئے گا جب آپ منی عرفات جائیں گے، کیونکہ اب یہ والا بیگ تو لے کے نہیں جائیں گے نا، اب آپ 2 دن 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنے کپڑے رکھ لیں گے، ایک احرام کی چادر ایکسٹرا رکھ لیں گے، ایک چپل کا جوڑا ایکسٹرا رکھ لیں گے، کچھ دوائیں ہیں، بسکٹ وغیرہ رکھنا ہے، تو چھوٹا موٹا سامان آپ نے لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ اسکول بیگ ہم اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اسکول بیگ کاندھے پر آ جاتا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں نے یہ اسکول بیگ پہن لیا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو پہننے کے بعد کیا ہوگا کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں اور یہ وزن میرے کاندھوں پر آ گیا ہے. ورنہ اگر اب آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے واک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس بیگ کی جگہ مینا جانے کے لیے کوئی ایسا بیگ لیا کہ جس کو آپ نے ہاتھ میں اٹھانا ہے، تو بعض اوقات عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے یا مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے میلوں چلنا پڑتا ہے. تو میلوں چلنے کے لیے 3-4 کلو کا بیگ بھی 20 کلو کا بیگ لگنے لگتا ہے، جو ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ بہت بھاری لگے گا آپ کو. تو کاندھے والا بیگ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی دے گا. اب اس کے بعد آپ یہ بیلٹ ہے جو احرام کے ساتھ، ابھی میں انشاءاللہ جب احرام پہن کر دکھاؤں گا تو مزید آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو احرام کا بیلٹ بھی کوشش کریں اس طریقے کا لیں، یہ ٹریولر بیلٹ بھی کہلاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو باندھ لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. کچھ بیلٹ وہ ہوتے ہیں جو صرف بیلٹ ہی ہوتے ہیں، مگر اگر سامان کی نیت سے یہ بیلٹ باندھیں گے تو باندھنا بھی درست ہوگا، اور اس میں آپ اپنا موبائل فون ہے، اپنا کچھ چھوٹے موٹے پیسے ہیں، مسواک ہے، تسبیح ہے، یہ سب بھی آپ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ بیلٹ آپ نے لے لینا ہے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ساتھ ایک سفری جا نماز یہ ہونی چاہیے، کہیں نماز پڑھنی ہے تو آپ کے ساتھ ہو، تو یہ بہت فولڈ آسانی سے ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی سفری جا نماز ہو، تسبیحات یہاں سے لے لیں، وہاں بھی ملتی ہیں. چھتری لینا چاہیں تو چھتری بھی لے لیں، ورنہ بعض اوقات تو کاروان والوں کی طرف سے، گروپ والوں کی طرف سے کچھ چیزیں مل بھی جاتی ہیں. تو بہرحال ایک اور بات یہ بتا دوں کہ بعض لوگوں کو گروپ کی طرف سے بیگز ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے، سبھی بیگ ایک جیسے ہوتے ہیں، 40 حاجی 40 بیگ ایک جیسے، اور سب پر گروپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو اپنا بیگ کیسے پہچانیں گے ہیں. تو اب اس کے لیے آپ نے پھر اس بیگ پر کوئی نشانی بھی لگانی ہے، ہو سکے تو مارکر سے اپنا نام بھی لکھنا ہے تاکہ آپ اپنا بیگ ڈھونڈ سکیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ نے پرچیزنگ میں خیال رکھنا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم سفر حج کی بڑی شاندار نیتیں امیر اہل سنت نے کتاب رفیق الحرمین میں لکھی ہے،
اور سچی بات یہ ہے کہ رفیق الحرمین تو آپ کا رفیق ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یقین کریں کہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ بھی اس کو حاصل کریں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور حاجیوں کے لیے تو یہ کمال کا تحفہ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ رفیق الحرمین بھی کچھ تعداد میں لے جائیں، اللہ توفیق دے تو پنجتن پاک کی نیت سے 5 لے جائیں، طواف کے 7 چکروں کی نیت سے 7 لے جائیں، 12ویں شریف کی نیت سے 12 لے جائیں، اور اس نیت سے لے جائیں کہ میں نے وہاں حاجیوں میں بانٹنا ہے۔ کئی حاجیوں کو حج کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، آپ کتاب دے دیں گے، وہ حج دروس کر لیں گے، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت نے کم و بیش 56 نیتیں لکھی ہیں، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے 56 نیتیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ 56 نیتیں، اور وہ بھی اس تفصیل سے لکھی ہیں کہ اگر بندہ یہ نیت ہی غور سے پڑھ لے نا تو اسے حج کرنے کا ایک ڈائریکشن مل جائے گا کہ میں نے حج کرنا کیسے ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیا کیا کرتے جانا ہے۔ تو چند نیتیں میں بیان کر دیتا ہوں، باقی تفصیل تو انشاءاللہ آپ رفیق الحرمین میں پڑھ لیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلی نیت تو ہم سب کر لیں انشاءاللہ کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا۔ یعنی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، شاپنگ بھی ہو جائے گی، نہیں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جب بھی حج اور عمرے پر جائیں ایک ہی نیت ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا اس ایک اور نیت کر لیتے ہیں، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، جس کا ترجمہ ہے تو انشاءاللہ اس آیت پر عمل کرنے کی نیت سے حج کروں گا انشاءاللہ۔ تیسری نیت کیا ہے؟ یہ نیت صرف فرض حج کرنے والا کرے گا کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی ترجمہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بڑی پیاری چوتھی نیت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا۔ حج کرنا پیارے آقا کا طریقہ بھی ہے نا۔ پھر فرمایا پانچویں نیت یہ کرنی ہے کہ ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ بیوی شوہر کو رضامند کرے گی، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ یعنی اس کا اصول یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس نے حج پر جانا ہے، البتہ ماں باپ کو راضی کرے، ماں باپ سے اجازت لے کر جائے۔ اسی طرح قرض دار کے بارے میں کہ قرض کسی کا نکلتا ہے اور قرض لوٹانا ہے تو بہتر ہے کہ اس قرض خواہ کو راضی کر کے جائے کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کا قرض بھی لوٹا دوں گا، مجھے حج پر جانے دیں۔ لیکن اگر فرض حج ہے اور ماں باپ اجازت نہ بھی دیں، قرض خواہ اجازت نہ بھی دے تو بھی حج پر تو جانا ہوگا۔ ہاں نفلی حج میں تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح قرض خواہ سے بھی اجازت لینی چاہیے۔ اچھا اب ایک بڑی پیاری نیت، مال حلال سے حج کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں فقط مال حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام مال سے محفوظ فرمائے، اور حلال مال سے حج ہی انشاءاللہ قبول ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں حلال مال سے ہی حج کرنا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا فرمان فرمایا کہ جب حج کے لیے سامان خریدے تو اس میں بھاؤ تاؤ نہ کرائیں۔ تو اگر پاسبل ہو، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو جو مانگ رہا ہے بندہ دے دے، وہ بھی مسلمان بھائی ہے نا، سودا جو بیچ رہا ہے اس کا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے، اور سبحان اللہ مجھے بھی یہ برکتیں مل جائیں۔ اچھا چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعا بھی کرواؤں گا۔ تو لوگوں سے مل کر جائے، معافی تلافی کر کے جائے، کیا پتہ واپسی ہو یا نہ ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معافی وغیرہ مانگ کے جانا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری نیت ہے اور وہ سمجھ لے ایک ڈائریکشن بھی ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر خیرات کر کے ثواب کماؤں گا۔ اور یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ بندہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوا جائے۔ تو آپ نے اپنے لیے جو سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے خرچے کے لیے اتنے پیسے لے جاؤں گا، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑے پیسے زیادہ رکھ لیں۔ آپ نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا ہے، تھوڑا سا سامان ایکسٹرا لے لیں، جیسے میں نے کہا کتاب ایکسٹرا لے لیں، چپل ایکسٹرا لے لیں، آپ بیلٹ ایک کی جگہ 2 لے لیں، یار کسی حاجی کا بیلٹ ٹوٹ جائے گا میں اس کو دے دوں گا۔ واقعی یقین کریں، سفر میں کسی کو جب ضرورت ہو اور اس وقت آپ اس کی مدد کر دیں، اس کو ایسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو برکتیں ملے گی۔ تو اس سفر میں بڑے دل کے ساتھ جانا ہے کہ میں دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ تو بہرحال یہ چند نیتیں میں نے بیان کی ہیں، ورنہ اگر یہ نیتیں پڑھتے چلے جائیں تو امیر علیہ سنت نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ مدینے کیسے جانا ہے،
शोहदाए ओहद की बारगाह में कैसे जाना है, जन्नतुल बकी जाते वक्त क्या नियत करनी है, मदीने की गलियों में किन नियतों से घूमना है। तो ये 56 नियतें जो हैं ये आपने रफ़ीकुल हरमैन से पढ़ लेनी है। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत चीज़ों में आसानी हो जाएगी। अब नियतें हो गई हैं और अब इंशाअल्लाह आपने अपने सफ़र को शुरू करना है। सफ़र शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको याद करवाना चाहता हूँ कि हज की किस्में कितनी हैं। अब थोड़ा सा आपने मेरे साथ रहना है, रिपीट करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिए, हज की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? मेरे साथ दोहराएंगे। हज की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहली किस्म है हज किरान। पहली किस्म क्या है? हज किरान करने वाला कारिन कहलाता है। पहले मैं किस्मों का नाम याद करवा देता हूं, फिर थोड़ी सी उसकी तफसील सुन लेते हैं। हज की पहली किस्म है हज किरान। पहली किस्म क्या है? दूसरी किस्म है हज तमत्तो। क्या है दूसरी किस्म? हज तमत्तो। और तीसरी किस्म है हज इफरात। तीसरी किस्म क्या है हज की? हज इफरात। हो सकता है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हों कि हज की भी किस्में, हम तो हज ही समझते थे, कहाँ जा रहे हैं भाई? हज करने जा रहे हैं। जी हाँ, हज की किस्में हैं। हज किरान जो है वो अफजल हज कहा गया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में जो हज फरमाया वो हज किरान था। मगर हज किरान में होता क्या है कि उम्रा और हज दोनों एक साथ किए जाते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में, जब हम एहराम पहनते हैं और नीयत करते हैं तो हम उम्रा और हज दोनों की नीयत करेंगे। और अगर मक्का पाक पहुंचे तो उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खुलेगा, हज तक एहराम रहेगा। हज कंप्लीट करने के बाद एहराम की पाबंदियों से आप बाहर आएंगे। तो हज किरान में हाजी उम्रा और हज दोनों की नीयत करता है। तो पहली किस्म कौन सी हो गई? जरा दोबारा कहेंगे। हज हज किरान। हज किरान में हाजी जो नीयत करता है वो किसकी नीयत करता है? उम्रा और हज दोनों की नीयत करता है। अच्छा, हमारे उम्मन पाकिस्तान से, इंडिया से, बरतानिया से, दुनिया भर से जो हाजी हज करते हैं, बड़ी तादाद में अक्सरियत हाजी हज की जो दूसरी किस्म है हज तमत्तो वो करते हैं। ठीक है, वो आसान हज है। वो क्या है कि हम अपने वतन से जब भी मक्का पाक के लिए जाते हैं, हम उम्रे की नीयत करके एहराम बांधते हैं। उम्रा करने के बाद एहराम खोल देते हैं। अब जब हज के दिन आते हैं दोबारा हज का एहराम बांधते हैं, और फिर हज करने के बाद एहराम की पाबंदियों से फारिग होते हैं। ये हज आसान हज है। तमत्तो करने वाला हाजी मुतमत्ते कहलाता है। मगर मैं आसान करके आपको समझा देता हूं कि हज की जो दूसरी किस्म है उसमें हाजी जो एहराम अपने घर से बांध कर जाता है, वो कौन सा एहराम बांधता है? उम्रे का एहराम बांधता है, उम्रे की नीयत करता है। हज किरान वाला किस चीज की नीयत करता है? उम्रे और हज दोनों की नीयत करता है। अच्छा, तीसरा हज जो है हज इफराद। मक्का पाक में रहने वाले, जद्दा में रहने वालों को तो हज इफराद ही करना है, लेकिन कोई बाहर से आने वाला भी हज इफराद कर सकता है। मगर हज इफराद की जो जो कैटेगरी है उसमें हाजी बराह रास्त हज का ही एहराम बांधता है, वो उम्रे का एहराम नहीं बांधता। यानी डायरेक्ट उसने हज ही करना है, जाकर उम्रा नहीं करना, हज करना है। नॉर्मली ये हज इफराद वो लोग करते हैं कि जो आखिरी फ्लाइट से जाते हैं, आखिर में जाते हैं, या अगर खवातीन ऐसी हैं जिनके मखसूस अय्याम आ गए हैं, उनकी लास्ट फ्लाइट है, अब वो जाकर तवाफ वगैरह नहीं कर सकेंगी, तो उनके लिए भी मशवरा यही हुआ करता है कि फिर वो हज इफराद की नीयत कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, लास्ट फ्लाइट से जा रहे हैं और लास्ट दिनों में रश भी बहुत होता है, उनको एक बार उम्रा करवाना फिर अगली बार हज के लिए ले जाना ये मुश्किल होता है। तो उन लोगों को भी हज इफराद का एहराम पहनाया जा सकता है। पाकिस्तान से जाने वाला भी, यानी यूं समझ ले कि हमारे लिए तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं। हज किरान भी हम कर सकते हैं, हज तमत्तो भी कर सकते हैं, हज इफराद भी कर सकते हैं। मगर मशवरा मेरा यह है कि जो पहली बार हज पर जा रहे हैं और या अर्ली फ्लाइट में जा रहे हैं, जल्दी फ्लाइट्स में जा रहे हैं, तो वो हज तमत्तो ही करें। जो आखिरी फ्लाइट्स में जा रहे हैं और पहले कभी हज कर लिया है तो फिर हज किरान की हिम्मत की जा सकती है। मगर हज किरान में एहतियात ज्यादा है, क्योंकि एहराम कंटिन्यू रहेगा, आपका एहराम हज के बाद खुलेगा। और अगर हज किरान में कुछ ऐसे मसाइल भी हैं कि बाज़ सूरतों में जब आप पर जुर्माना लगेगा, यानी दम वगैरह लगेगा, तो वो एक की बजाय 2 दम देने पड़ेंगे, क्योंकि उम्रा और हज दोनों का आपने एहराम बांधा हुआ है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो तजुर्बेकार हाजी हो, एक से जायद हज कर चुके हों और अब वो हज किरान करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज़िंदगी में एक बार करना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें बार बार हज की शहादत अता फरमाए। अलबत्ता पहली बार हज पर जाने वालों से मशवरा यही है कि आप हज तमत्तो ही करें। अब मैं रिपीट करता हूं, हज की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म कौन सी है? हज किरान। हज किरान करने वाला एहराम में क्या नियत करेगा? हज और
عمرہ دونوں کی نیت کرے گا. ویری گڈ. اچھا اب دوسری قسم ہے حج تمتع. حج تمتع کرنے والا احرام جب باندھے گا تو کس چیز کی نیت کرے گا؟ عمرے کی نیت کرے گا. تیسری قسم حج کی ہے حج افراد. حج افراد کرنے والا حاجی صرف حج کی نیت کرے گا. یہ تینوں باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے نا آپ حاجیوں کو گائیڈ کر سکیں گے. ایک بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا جب آپ جائیں گے فلائٹ میں تو ہوتا ہے. میں ایک بار حج پہ جا رہا تھا, میرے ساتھ فلائٹ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, احرام میں نے بھی پہنا ہوا تھا, انہوں نے بھی پہنا تھا. نیت کا وقت آیا, میں نے کہا آپ کون سے حج کی نیت کرو؟ نیت کر لی. تو کہہ رہے ہم نے حج کی نیت کی ہے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیت کون سی. بھائی حج پہ جا رہے تو حج کی نیت کر رہی ہے نا, کتاب کھولی اور حج کی نیت پڑھ لی. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کسی حاجی نے احرام پہنا, حج کی نیت کر لی, اس کا کون سا احرام ہو گیا؟ کون سا حج ہو گیا؟ کون سا حج ہو گیا؟ حج افراد. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک حج نہیں ہوگا اس کا احرام نہیں اترے گا. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. 30 دن پہلے 20 دن پہلے جا رہے اور حج افراد کی نیت کر لی. تو یاد رکھیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. اچھا کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم حج پر جا رہے ہیں اور عمرے کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو حج پہ جا رہے ہیں. تو حج تمتع کرنے والا پہلی بار اگر مکے کی طرف جا رہا ہے تو وہ نیت کیا کرے گا؟ عمرے کی نیت کرے گا. عمرہ کی نیت کر کے عمرہ جب پورا ہو جائے گا, احرام اتر جائے گا, پابندیاں ختم, اس کے بعد دوبارہ وہ حج کے دنوں میں حج کی نیت کرے گا. تو یہ حج تمتع ہے. تو یہ تینوں قسمیں یاد ہو گئی آپ کو انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور اہم مسئلہ کہ احرام کب باندھنا ہے, یہ بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور احرام کی نیت کب کرنی ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ میقات کے باہر سے حدود حرم کے اندر مکہ پاک کے لیے جائیں گے تب آپ نے احرام باندھنا ہے. ایسا بھی ہمارے حج و عمرہ کی مجلس کے اسلام میں بتاتے ہیں, اب تو خیر کم ہو گیا ہے, مگر ایسا بھی ہم نے سنا کہ کچھ لوگ جن کی فلائٹ مدینے شریف کی ہے اور وہ مدینے جا رہے ہیں, اور مدینے جاتے ہوئے انہوں نے احرام پہن لیا کہ بھائی احرام کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی مدینے جا رہے ہیں, فلائٹ مدینے کی, تو احرام کیوں پہنا؟ کہ حج پہ تو احرام پہننا ہوتا ہے نا. تو وہ بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے احرام مدینے شریف جاتے ہوئے باندھنا بھی ہے یا نہیں باندھنا ہے. تو آپ نے مدینے شریف میں تو احرام نہیں پہننا, مکہ پاک کے لیے حدود حرم کے لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, تو احرام پہننا ہے. اب احرام کچھ لوگ وایا فلائٹ سے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان سے جانے والا کراچی سے دبئی جا رہے ہیں, دبئی سے جدہ فلائٹ ہے, کراچی سے قطر, قطر سے جدہ فلائٹ ہے, یو کے سے آ رہے ہیں تو جناب ان کی کسی اور ملک سے فلائٹ ہوگی. دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ کسی ایک ملک میں اسٹے کرنے کے بعد پھر جدہ کے لیے ہے, تو آپ نے ذہن یہ بنا لینا ہے کہ جب میرا آخری ڈیسٹینیشن, آخری میری منزل جدہ ہوگی, اس فلائٹ میں نے احرام کی نیت کرنی ہے. اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, لیکن مثال دیتا ہوں, آپ کی صبح فلائٹ ہے کراچی سے دبئی اور رات کو وہاں سے فلائٹ ہے دبئی سے جدہ. اب پورا دن احرام میں رہیں, پورا دن احرام کی نیت رہے, اس کی پابندیاں رہیں, تو بہتر یہ ہے نا کہ جب آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے جائے اس فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ نیت کر لیں. بعض اوقات فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں, بعض اوقات فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے, بندے نے احرام کی نیت کر لی ہے اور اب جناب احرام کی پابندیاں جاری ہیں اور فلائٹ 2 دن تک نہیں جا رہی. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بہترین طریقہ یہ ہے احرام کی چادریں پہن لیں, مگر جو نیت کرنی ہے احرام کی, آپ نے لبیک پڑھنی ہے, اور جو بھی آپ نے عمرے کی جو نیت پڑھنی ہے وہ آپ نے جہاز میں بیٹھ کر جب جہاز جدہ کے لیے اڑان بھر لے تب فوراً پڑھ لیجئے گا. بعض اوقات یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے نا, 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, آخری 1 گھنٹے میں نیت کر لیں گے. کر سکتے ہیں آپ, بلکہ ہر جہاز میں تقریباً جو جدہ شریف جا رہا ہوتا ہے ایک اعلان بھی ہوتا ہے تقریباً 40 منٹس پہلے کہ میقات آنے والا ہے, سب لوگ نیت کر لیں. مگر وہ بعض اوقات انگریزی میں اعلان ہوتا ہے, عربی زبان میں اعلان ہوتا ہے, بہت سارے حاجیوں کو اعلان سمجھ نہیں آتا. دوسرے نمبر پہ چونکہ تھکے ہوئے بہت ہوتے ہیں تو کچھ حاجی سو جاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ہم تو سوتے ہی رہ گئے, جدہ ایئرپورٹ آ گیا, ہم نے نیت ہی نہیں کی. تو یہ رسک مت لیجئے گا. جہاز کے ٹیک آف ہوتے ہی آپ نے کتاب کے اندر سے اپنی جو عمرے کی نیت ہے, لبیک جو پڑھنا ہے وہ آپ نیت کر لیں گے تاکہ آپ کے احرام شروع ہو جائے. اب انشاءاللہ میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں, اور اس میں سب سے مین چیز جو ہے, اگر آپ اپنے حج کے سفر میں احرام سے دوستی کر لیں, آپ کو جملہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا, ہاں احرام سے جس کی دوستی ہو گئی نا, جو احرام فرینڈلی ہو گیا, اس کا حج بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں, حاجی کا, آج کل کے حاجیوں کا, خاص طور پر جو شہروں کے رہنے والے ہیں, حاجی کا ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ یہ احرام اترے گا کب. اچھا اس احرام اتارنے کی جلدی میں وہ مسٹیک کر رہا ہوتا ہے.
اس کو یاد نہیں رہتا اور وہ جناب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، جلد بازی کر جاتا ہے، جس میں نہ وہ عبادت کا بعض اوقات ذوق حاصل کر پاتا ہے، نہ اس کی برکتیں لوٹ پاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے احرام سے دوستی کر لینی ہے، اچھا میں یہ جملہ عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ جناب اسی احرام کو پہننے کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اور جب پہن لیتے ہیں تو اس کو اتارنے کی جلدی ہوتی ہے۔ اتارنے کی جلدی ختم کر دیں۔